تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ ارطغرل غازی کی پوری زندگی بڑی بڑی جنگوں میں مسلسل گزری ہو، جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ مستند تاریخ سے ارطغرل غازی کی زندگی کا بہت کم حصہ ملتا ہے، جو صرف چند صفحات پر مشتمل ہے۔ ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کا ساتھ دیا اور سرحدی علاقوں کے دفاع میں کردار ادا کیا، اور ان کی خدمات کے سلسلے میں انہیں سوغوت کا علاقہ دیا گیا۔ اس کے بعد انہی بنیادوں پر ان کے بیٹے عثمان غازی نے ایک چھوٹی سی سرحدی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو رفتہ رفتہ ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہو گئی اور بعد میں چل کے عثمانی سلطنت کہلائی۔ کیا ارطغرل ڈرامے میں جو کچھ بھی دکھایا گیا، کیا وہ واقعی تاریخ ہے یا اصل تاریخ سے بالکل مختلف ہے؟ آئیے مستند تاریخی روایات کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ارطغرل کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ پوری قوم کی ہجرت کی کہانی ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں وسطی ایشیا کے ترک قبائل مسلسل ہجرت کر رہے تھے۔ اس کی بڑی وجوہات میں منگول قبائل، سیاسی عدم و استحکام، چراگاہوں کی کمی اور ایک مستقل ٹھکانہ حاصل کرنا تھا۔ انہی نقل مکانی کرنے والے قبائل میں سے ایک تھا کائی قبیلہ، جس کی قیادت روایتی طور پر سلیمان شاہ اور بعد میں ان کے بیٹے ارطغرل غازی سے منسوب کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سلیمان شاہ کے بارے میں تاریخی روایات تو موجود ہیں، مگر ان کے بارے میں مستند تاریخی شواہد بہت محدود ہیں۔ روایات کے مطابق کائی قبیلہ اناطولیہ پہنچا اور وہاں موجود سلاجقہ روم کی سلطنت سے اس نے اپنا اتحاد قائم کر لیا۔ سلجوقی سلاطین کو سرحدی علاقوں کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد ترک قبائل کی ضرورت تھی، اس لیے ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں کو اناطولیہ کے مغربی حصے میں موجود سوغوت اور اس کے گرد نواح کے علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ سوغوت کا علاقہ اتفاق سے نہیں چنا گیا تھا، یہ بازنطینی سلطنت کے سرحد پر واقع تھا، جہاں مسلسل سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ ایسے ترک قبائل کو جنہیں جنگ لڑنا آتی تھی، انہیں سرحدی علاقوں پر آباد کرنا سلجوق حکومت کی ایک پالیسی تھی، تاکہ وہ بازنطینی حملوں کا بھرپور جواب دے سکے اور نئے علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دے۔ یعنی ارطغرل ڈرامے کے اندر دکھایا گیا بنیادی تاریخی پس منظر تو حقیقی ہے، لیکن زیادہ تر کردار، مکالمے، سازشیں، محبت کی کہانیاں اور بہت سے دیگر واقعات ڈرامائی انداز میں خود سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ارطغرل کو تاریخ سے متاثر ایک بہترین ڈرامہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر اسے ایک مستند تاریخ نہیں کہا جا سکتا۔